یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ دوستو، آج سے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پاک خاندان علیہ الصلاۃ والسلام کے مختصر سے تعارف کا آغاز کر رہے ہیں، جو مختلف اقساط تک جاری رہے گا۔ آج اس تعارف کے سلسلے کی پہلی کڑی جناب عبد المطلب علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد ان کا خاندان دو حصوں میں تقسیم ہوا، یعنی ایک جناب اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد اور دوسری جناب اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد، کہ جس سے شہنشاہ و تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جناب اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کے فرزند ہیں جناب یعقوب علیہ السلام، کہ جن کا لقب ہے اسرائیل یعنی عبداللہ، جن کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ اب اسی پاک خاندان میں جناب یوسف علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب یحییٰ علیہ السلام، جناب ہارون علیہ السلام، جناب عزیز علیہ السلام، جناب زکریا علیہ السلام، اور آخر پر ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ یعنی ہر زمانے میں بنی اسرائیل میں کوئی نہ کوئی نبی ہدایت کے واسطے موجود رہا ہے، مگر جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ان سے لے کر شہنشاہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تک ہزاروں سال تک کوئی بھی نبی مبعوث برسالت نہیں ہوا۔ جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد طاہرہ میں جو نامور شخصیات تشریف لائی ہیں، اگر ان کی حیات طیبہ کو دیکھا جائے تو معجزات و کرامات کا اتنا بڑا سلسلہ یہاں موجود ہے کہ دیگر کسی نبی میں بھی نظر نہیں آتا۔ محتاط الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان پاک ذوات علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ جس انداز سے گزری، وہ انداز کسی نبی کی حیات طیبہ سے کم نہیں تھا۔ جناب عبد المطلب علیہ الصلاۃ والسلام کے 10 نام ایسے تھے کہ جن سے لوگ آپ کو یاد کیا کرتے تھے: سید البطحاء، ساقی الحجج، العامر، حاضر الزمون، ابو السعادۃ العشرہ، ساقی الغیث، غیث الورا، شیبۃ الحمد، ابو الحارث، جناب عبد المطلب علیہ الصلاۃ والسلام۔ کسی شخص نے سرکار امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آقا، جناب عبد المطلب علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک لقب ہے ابو السیادۃ العشرہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے مسکرا کر فرمایا کہ ہمارے جد اعلیٰ جناب عبد المطلب علیہ الصلاۃ والسلام کے 10 فرزند تھے، جو سب کے سب سید تھے، اس لیے انہیں 10 سید فرزندان کا والد کہا جاتا تھا۔ ان کے پاک فرزندان کے اسماء گرامی یہ ہیں: جناب حارث بن عبد المطلب علیہ الصلاۃ والسلام، جناب زہیر بن عبد المطلب علیہ الصلاۃ والسلام، جناب غیدان بن عبد المطلب علیہ الصلاۃ والسلام، جناب مقوم بن عبد المطلب علیہ الصلاۃ والسلام، جناب حجل بن عبد المطلب علیہ الصلاۃ والسلام، جناب عبد الاعضیٰ بن عبد المطلب علیہ الصلاۃ والسلام، جناب زرار بن عبد المطلب علیہ الصلاۃ والسلام، جناب حمزہ علیہ الصلاۃ والسلام، جناب عمران بن عبد المطلب علیہ الصلاۃ والسلام، جناب عبداللہ بن عبد المطلب علیہ الصلاۃ والسلام۔ سائل نے عرض کی کہ حضور، آپ نے عباس بن عبد المطلب علیہ الصلاۃ والسلام کا نام ان کے فرزندان میں شمار نہیں کیا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ ان کا فرزند ہوتا تو اس کا نام بھی ہم ضرور شامل فرماتے۔ اس پاک خاندان علیہ الصلاۃ والسلام میں ازل سے ہی یہی دستور تھا کہ جس پاک ذات کی جبین مبین میں نور رسالت جلوہ گر ہوتا تھا، وہی ذات ہی مسند سیادت و قیادت پر جلوہ آرا ہوتی تھی۔
چونکہ نور رسالت جناب ہاشم علیہ السلام کی منور پیشانی سے جھلکتا تھا، اس لیے جملہ بھائیوں میں سے انہی کے سارے اطہر پر اس پاک خاندان علیہ السلام کی سرداری کی دستار موضوع کی گئی تھی۔ یہ گھر پاک چونکہ تمام صحرائے عرب میں عزت، وجاہت، شان، شرف، بزرگی، امانت، دیانت، صداقت اور شرافت میں ممتاز ترین گھر تھا، اس لیے جس وقت جناب ہاشم علیہ السلام نے ظاہراً جوانی کی سرحدوں کو چھوا تو ان کی وجاہت اور حسن کو دیکھتے ہوئے اس وقت کے تمام سربراہان مملکت، جن میں قیصر روم، یمن، حبشہ کا نجاشی، ایرانی کسریٰ شامل تھے، اور اکثر رؤسائے عرب نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ یہ ذات پاک ان کی دختر کو اپنی کنیزی کا شرف عطا فرمائیں، مگر جناب ہاشم علیہ السلام چونکہ امین نور الہی تھے، اس لیے امانت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ پروردگار عالم کے حکم کے منتظر رہے اور خاموش رہے کہ اس پاک ذات کی امانت اس کی رضا کے بغیر کسی کے سپرد کرنا مناسب نہیں تھا۔ جس وقت بھائیوں کا عقد کے سلسلے میں اصرار بڑھا تو انہوں نے اپنے دو بھائیوں کو علیحدگی میں بلایا، یعنی جناب مطلب علیہ السلام اور جناب نزار علیہ السلام کو لے کر یہ حرم کعبہ میں تشریف لے آئے اور دو گواہوں کی موجودگی میں دعا فرمائی۔ اے رب کعبہ، اے مالک صفا و زمزم، اے رب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام، اے اس پاک نور کے رب جس کا میں امین ٹھہرایا گیا ہوں، تیری پاک ذات دانا و بینا ہے کہ میں اب تک تیرے حکم کا منتظر رہا ہوں کہ تیری رضا کے مطابق ہی اس پاک نور کی امینہ ذات کا تعین کر سکوں، مگر اب ان بھائیوں کے اصرار پر عرض گزار ہوں کہ تیری پاک ذات خود ہی آگاہ کرے کہ تیرے اس مقدس نور کی امینہ ذات کون سی ہے جس کا انتخاب کیا جائے۔ یہ عرض کرنے کے بعد یہ تینوں بھائی کعبہ کے سامنے رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے۔ اب یہاں پر دو روایات ہیں، ایک یہ کہ آپ کو خواب کے ذریعے سے آگاہ کیا گیا تھا، اور دوسری روایت یہ ہے کہ عین اسی وقت جب یہ بھائی سجدے کی حالت میں تھے، اندرون کعبہ سے آواز آئی کہ میرے اس پاک نور کی امینہ ذات بنی نجار کی بستی میں اس خاندان کے رئیس اعظم جناب عمرو النجاری کے گھر میں اس امانت کے حصول کی منتظر ہیں۔ بہرحال جو بھی صورت تسلیم کی جائے وہی درست ہے کہ حکم خالق کے کون و مکان پہنچ ہی گیا۔ جناب ہاشم علیہ السلام کے عقد کے تفصیلی واقعات کافی طویل ہیں۔ آپ کس طرح بھائیوں کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچے، ان کے بھائیوں نے وہاں جا کر کس طرح خواستگاری کی، کس طرح ابلیس اور آل ابلیس نے اس مقصد میں روڑے اٹکائے، کیا کیا معجزات رونما ہوئے، بہت طویل واقعات ہیں۔ اختصار کے ساتھ صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ جب عقد ہوا تو جو شرائط طے ہوئے وہ کچھ اس طرح سے تھے کہ بنی نجار نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی جملہ نعمات کا مرکز و مصدر ہمیشہ سے آپ کا پاک خاندان علیہ السلام ہی چلا آ رہا ہے، لہٰذا عقد کے بعد یہ معظمہ کونین صلوات اللہ علیہ مکہ نہیں جائیں گی بلکہ مدینہ میں ہی تشریف فرما رہیں گی۔ دوسری شرط یہ رکھی گئی کہ ان کی اولاد میں سے جو شہزادہ بھی نور رسالت کا امین قرار پائے گا وہ بھی شباب تک کا زمانہ مدینہ منورہ ہی میں گزارے گا، اور اس وقت تک مکہ تشریف نہیں لے جائیں گے جب تک ان کی پاک والدہ نہیں چاہیں گی۔ جو شرائط رکھے گئے تھے انہیں منظور کیا گیا اور رسم تزویج ادا ہو گئی۔ نکاح کے بعد جناب ہاشم علیہ السلام مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہو گئے اور امور بیت اللہ، کلید کعبہ، علم الہی، سقائیت حجاج اور تبرکات انبیاء اپنی نیابت میں انہوں نے
اپنے بھائی جناب نزار علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد فرمائے۔ اس دوران خود وقتاً فوقتاً مکہ مکرمہ تشریف لے آتے تھے، تائیں کہ نور الہی معظمہ کونین صلوات اللہ علیہ کی جبین مبین میں منتقل ہو گیا۔ معظمہ کونین صلوات اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ہمیں اس امر کا احساس بھی نہیں تھا کہ یہ پاک نور ہماری جبین مبین میں منتقل ہو چکا ہے۔ ہم ایک روز صحن میں تشریف لائے جہاں اس وقت چند کھجوروں کے درخت تھے۔ صحن میں چند پتھر اور کنکر بھی موجود تھے۔ جس وقت ہمارا قدم حجرے سے باہر صحن میں آیا تو اچانک در و دیوار سے آواز آئی، السلام علیکہ یا خیر البشر صلی اللہ علیہ۔ ہم نے اطراف میں نگاہ دوڑائی تو دیکھا کہ کھجوروں کے درخت ہماری طرف جھک رہے تھے اور ہمیں مخاطب کرتے ہوئے سلام عرض کر رہے تھے۔ ہم حیران ہوئیں کہ اگر یہ ہمیں سلام کرتے تو السلام علیکہ کہتے، علیکہ نہ کہتے۔ ہم نے فوراً اپنے پاک سرتاج جناب ہاشم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سب کچھ بیان کیا تو انہوں نے مسکرا کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا نور خالص آپ کی جبین میں جلوہ گر ہو چکا ہے۔ معظمہ کونین صلوات اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس واقعے کے بعد پھر اکثر ہم دیکھتے تھے کہ ہم جہاں سے بھی گزرتے تھے وہاں موجود درخت اور کنکر وغیرہ ہمیں سجدہ کرتے اور اسی انداز میں فصیح عربی میں ہمیں سلام کرتے تھے، السلام علیکہ یا خیر البشر صلی اللہ علیہ۔ یہ پاک معظمہ صلوات اللہ علیہ خود روایت فرماتی ہیں کہ کچھ روز بعد ہم عبادت الہی میں مصروف تھے کہ اچانک غیب سے ایک آواز سنائی دی کہ اے خیر النساء العالمین، آپ کو ایک لخت جگر کی بشارت و مبارک ہو جس کی مثل اس روئے زمین میں کوئی نہیں ہے۔ اس بشارت سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ پاک بیوی بھی عہدہ عصمت الہی پر فیض تھیں، یعنی جس طرح جناب مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی گئی تھی، اسی طرح ان کو بھی اپنے نور العین کی بشارت دی گئی۔ عرب اور مہلکات عرب کے جتنے قبائل یا حکومتیں تھیں وہ تمام اس پاک خاندان علیہ السلام کے افراد کو گھر بلانا یا دعوت دینا اپنے لیے فخر سمجھتی تھیں اور ان کی تشریف آوری کو باعث برکت جانا جاتا تھا۔ اسی دوران حاکم شام جو اس وقت قیصر روم کا ماتحت حاکم ہوتا تھا، اس نے جناب ہاشم علیہ السلام کو شام آنے کی دعوت دی۔ آپ انتہائی عظیم شان و شوکت کے ساتھ شام تشریف لے گئے۔ شام میں ہی وصال الہی کا پیغام پہنچا۔ جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ نے اپنے خدام اور خواص کو یاد فرمایا اور ان کے روبرو خط تحریر فرمایا، جس میں اپنے بھائیوں کے لیے چند وصیتیں تحریر فرمائیں اور جملہ تبرکات اور عہدۂ الہی جناب نزار سے جناب مطلب علیہ السلام کی طرف منتقل فرمائے اور جناب مطلب علیہ السلام کو خصوصی وصیت فرمائی، اے میرے بھائی، جملہ تبرکات اور مناصب الہی آپ کے پاس امانت ہیں، ان کے حقیقی وارث ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ آگاہ رہو کہ وہ مدینہ منورہ میں ظہور فرمائیں گے۔ دستار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وارث وہی ہیں، حرم کے مالک وہی ہیں، سید البطحاء وہی ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کا ایسا نور ہیں کہ جو ہمارے گھر اطہر کے لیے باعث عزت و افتخار ہیں۔ آپ کبھی بھی ان کو فراموش نہ کریں اور ان کے عہد شباب تک پہنچنے پر یہ ہر چیز ان کے حوالے کر دیں، اور جب وہ اس دنیا میں تشریف لائیں تو میری طرف سے اس پاک شہزادے کو سلام کہنا اور اس کی نسل طیب و طاہر پر میرے لاکھوں سلام۔